ذرا دنیا دار کا کوئی عہدیدار ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی بڑا مشیر ہو، کوئی بڑا خطیب ہو، کوئی پیر ہو، تو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھے، ہم ان کے ساتھ اٹھیں، ان کے ساتھ کھائیں پیئیں، ان کے ساتھ ساتھ رہیں۔ مگر جو غریب ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، جو امیر ہوتا ہے، پیسے والا ہوتا ہے، وہ ان کے ساتھ مل جاتا ہے، مگر غریب پیچھے رہ جاتا ہے۔ مگر میرے کریم الجبال نے غریب دا بھلا کر چھڑیا۔ میرے کریم الجبال فرمایا تو پویں غریب ہیں، تو میرے تے درود پڑھ، تو انو نال میں رکھاں گا نا یار، تو درود تے پڑھ۔ او قیامت دن جدو پیو بھی چھڑ دے گا، ماں بھی چھڑ دے گی، بہنا برا چھڑ دیں گے، میرے کریم الجبال فرمایا تو میرے تے درود پڑھ، میں تینوں نہیں چھڑاں گا، تو انو نال رکھاں گا۔ ذرا محبت نال درود پاک پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بعد تحمید خدا وندو درود مصطفیٰ، نعت آل پاک پیغمبر رسول مجتبی۔ ربیع الاول کا نورانی، لمحانی، وجدانی، برکتوں والا، عظمتوں والا، شانوں والا، رفتوں والا مہینہ آ گیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی 12 تاریخ کو میرے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر ہماری طرف بھیجا، اور رب کا بڑا احسان ہے، رب کا بڑا کرم ہے، ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ رب کا بڑا ہم پر فضل ہے کہ ہمیں رب نے انسان بنایا ہے، رب نے ہمیں انسان بنایا۔ اگر رب کتا بنا دیتا تو رب کی شان تو کم نہیں ہونے والی تھی، رب جانور بنا دیتا تو رب کا کیا جانا تھا، رب کی کوئی شان کم نہیں ہونے والی۔ مگر ہم پر رب کا یہ فضل ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا، یہ رب کا بڑا فضل ہے ہم پر۔ اور اس سے بڑا جو فضل ہے رب کا وہ یہ ہے کہ رب نے ہمیں مسلمان بنایا۔ انسان تو اور بھی بہت ہیں، کافر بھی انسان ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، انسان سب ہیں، مگر تمام انسانوں میں سے رب نے ہمیں مسلمان بنا کر ہم پر احسان کر دیا۔ اور اس سے بڑا جو رب کا ہم پر احسان ہے وہ یہ ہے کہ رب نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا ہے جی، اپنے محبوب کی امت میں، جس امت میں آنے کے لیے انبیاء نے دعا مانگی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جب توریت میں امت محمدیہ کی شان پڑھی نا تو عرض کرنے لگے ہے پروردگار یہ امت مکی چاہیے دیو نا، یہ امت کدھے مکی چاہیے دی ہوتا ہے۔ رب فرمایا پیارے موسیٰ نہیں، یہ امت میرے محبوب کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ نے آگے پھر اس امت محمدیہ کی شان پڑھی، فضیلت پڑھی، پھر عرض کی پروردگار یہ امت مجھے عطا فرما دے۔ رب نے فرمایا پیارے موسیٰ نہیں، یہ امت میرے محبوب کی ہے۔ پھر فضیلت پڑھی، پھر عرض کی پروردگار یہ امت مجھے عطا فرما دے۔ رب نے فرمایا پیارے موسیٰ نہیں، یہ امت میرے محبوب کی ہے، انہیں عطا کی جائے گی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کیا ہے پروردگار اگر مجھے یہ امت عطا نہیں کرتا تو پھر مجھے اس امت میں سے کر دے۔ نہیں سمجھے آپ بات؟ اگر مجھے یہ امت عطا نہیں کرتا تو پھر مجھے اس امت میں سے کر دے۔ یہ تو امت وہ ہے کہ جس کے لیے انبیاء نے دعائیں مانگی، تو ہمیں تو رب نے بنا مانگے اس امت میں عطا کر دیا۔ تو رب کا ہم بھی شکر ادا ہم کیوں نہ کریں کہ جس نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اور اس سے بڑا رب کا جو ہم پر احسان ہے کہ رب نے ہمیں عاشقوں کی جماعت، جماعت حق، جماعت اہل سنت، حنفی بریلوی سنی جماعت میں پیدا کیا۔ یہ رب کا ہم پر بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے کہ جس نے ہمیں سنی حنفی بریلوی بنایا ہے، ہمیں اس جماعت میں نہیں پیدا کیا کہ جو حضور کی خامیاں تلاش کرتی ہے، ہمیں اس جماعت میں پیدا کیا جو حضور کی خوبیاں تلاش کرتی ہے۔ یہ رب کا ہم پر فضل ہے۔ آج کچھ لوگوں نے یہ بھی شوشہ چھوڑا ہوا ہے جی ہم بریلوی نہیں ہیں جی، میں تھوڑی شکل ہے تمہوں بریلوی آکھیا جائے، تھوڑی اوقات تمہوں بریلوی آکھیا جائے۔ اور دوسری بات کہ تم بے شک کہو ہم بریلوی نہیں ہیں،
تم بے شک کہو ہم بریلوی نہیں ہیں، جب تک تمہاری سپیکروں سے الصلاۃ والسلام کی آواز آتی رہے گی، نماز کے بعد کلمے کی آواز آتی رہے گی، بچہ بچہ یہی کہے گا یہ بریلویانی مسجد ہے جی۔ اللہ یا رسول اللہ، حق چاریا یا غوث۔ کوئی یہ نہیں کہے گا یہ گولویوں کی مسجد ہے یا یہ چشتیوں کی ہے یا صابریوں کی ہے، لوگ کہیں گے بریلویانی مسجد ہے۔ کیوں کہ اہل سنت کی پہچان ہی بریلوی ہے، بریلوی اہل سنت کی پہچان ہے۔ بچہ بچہ جانتا ہے جہاں بھی درود و سلام ہوگا، کیونکہ درود و سلام پڑھنے والے، کلمہ پڑھنے والے بریلوی ہیں، اور لوگ ہیں جڑے کلمے پر فتوا دینے ہیں جی، نماز بعد کلمہ پڑھنے پر فتوا دینے والے اور لوگ ہیں۔ تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کیسے عجیب لوگ ہیں کہ کلمہ پڑھنے پر بھی فتوے، اور جی نماز کے بعد کلمہ کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا کلمے کے بغیر تیرا مسلمان ہونا کہاں سے ثابت ہے؟ اور جس کلمے کو پڑھ کر بندہ مسلمان ہوتا ہے، اسی کلمے پر فتوے دے رہے، جی کہاں سے ثابت ہے؟ اللہ رحم فرمائے ہم پر، اور اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو جو کلمے اور درود پر فتوے لگاتے ہیں۔ بچہ بچہ جانتا ہے کہ درود پڑھنے والے اور کلمہ پڑھنے والے لوگ بریلوی ہیں، تم بے شک کہو ہم بریلوی نہیں ہیں، مگر جب بھی تمہاری سپیکروں سے الصلاۃ والسلام کی آواز آئے گی لوگ کہیں گے بریلویانی مسجد ہے۔ کیوں حضور؟ اور میں الحمدللہ فخر سے کہتا ہوں میں سنی حنفی بریلوی، شکر کرتا ہوں رب کا کہ رب نے ہمیں اس جماعت میں پیدا کیا کہ جو حضور کے عشق کرنے والی جماعت ہے، جو حضور کی شان اور فضیلت بیان کرنے والی جماعت ہے۔ یہ رب کا فضل ہے ہم پر، اور یقین مانے کتنا مزہ آتا ہے، کتنا مزہ آتا ہے کہ جب رب ہم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کنتم خیر امہ، اوے تساں بہت سونے ہو، اوے تساں بہت سونے ہو، تساں بہت سونی امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ کتنا مزہ آتا ہے جب رب ہمیں مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ حالانکہ بڑی بڑی امتیں آئی، بڑی جلیل القدر قد آور طاقتور امتیں آئی، مگر کسی کو رب نے بہترین کا ٹائٹل نہیں دیا ہے۔ پروردگار بڑی بڑی امتیں آئیں، یہ ٹائٹل ہمیں کیوں ملا؟ تو رب فرماتا ہے میرے بندو تمہیں بہترین اس لیے کہا ہے کہ تہاڈا جڑا سائیں ہے وہ میرا محبوب ہے، تمہاری طرف جو نبی بنا کر بھیجا گیا وہ میرا محبوب ہے۔ ہمارا محبوب بھی بہت سونا ہے تو اس کی امت بھی بہت سونی ہے جی۔ یہ حضور کی نسبت ہے، حضور کی نسبت ہے، جو بھی حضور کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ سب سے اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ جو بھی آپ دیکھیں ذرا پڑھیں نا تاریخ ذرا اس کو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جو کتاب نازل کی گئی قرآن پاک، جب قرآن پاک کی نسبت حضور سے ہوئی تو وہ کتاب تمام کتابوں سے افضل ہوگی۔ کیوں کہ نسبت حضور سے ہوگی۔ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اہل بیت عطا کی گئی وہ اہل بیت تمام انبیاء کی اہل بیت سے افضل ہو گئی۔ جو اصحاب حضور کو عطا کیے گئے وہ اصحاب تمام نبیوں کے اصحاب سے افضل ہو گئے۔ جس شہر پر میرے حضور نے قدم رکھا وہ مدینہ طیبہ تمام شہروں سے افضل ہو گیا، اور جس سبزی کو میرے حضور نے پسند کیا وہ کدو شریف تمام سبزیوں سے افضل ہو گیا، اور جو امت حضور کو عطا کی گئی وہ امت تمام امتوں سے افضل ہو گئی۔ یہ حضور کی نسبت ہے، یہ میرے کریم لجپال کی نسبت ہے کہ جس کی نسبت حضور سے جڑ جاتی ہے وہ اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ یہ حضور کی نسبت ہے جو ابوبکر کو صدیق بنا دیتی ہے، یہ حضور کی نسبت ہے جو عمر بن خطاب کو فاروق اعظم بنا دیتی ہے، یہ حضور کی نسبت ہے جو عثمان غنی کو ذو النورین بنا دیتی ہے، یہ حضور کی نسبت ہے جو مولا علی کو شیر خدا بنا دیتی ہے، اور یہ حضور کی نسبت ہے جو امیر معاویہ کو ہدایت والا بھی ہدایت دینے والا بھی بنا دیتی ہے۔ یہ حضور کی نسبت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور انہی نسبتوں میں سے آج میں جس کا تذکرہ خیر آپ کے سامنے کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اسے ہم مجتبی کہتے ہیں، جو میرے حسنین کریمین، جو حسن و حسین میرے حضور کے نواسے ہیں، میرے حضور کے نواسوں میں سے بڑے نواسے، مولا علی کے بیٹے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دل کے چین،
حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ. ذرا امام حسن کا نام سن کر سبحان اللہ تو کہہ دیں. اور امام حسن کی شان بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ 28 صفر المظفر کو آپ کا یوم شہادت تھا. بیچ میں کوئی ایسا جمعہ نہیں آیا کہ آپ کی شان بیان کی جائے. پچھلا جمعہ اعلیٰ حضرت پر ہو گیا, آگے ربیع الاول آ گیا, تو میں نے بہتر سمجھا کہ امام حسن کی شان بیان کروں. کیوں کہ ایسا شیعت ہے کو نہ کہ امام حسین کی مننا تو امام حسن کی چھوڑ دیں, اسا امام حسن کی بھی مننا ڈالے, امام حسین نو بھی مننا ڈالے. کیوں جی؟ اور امام حسن کی کیا شان ہے, کیا فضیلت ہے کہ میرے کریم الاجپال نہ حسنین کریمین حسن و حسین کو چوما بھی کرتے, سونگا بھی کرتے. بڑے کمال کی حدیثیں بار کا ذرا توجہ کیجئے گا. میرے کریم الاجپال امام حسن و حسین کو چوما بھی کرتے, سونگا بھی کرتے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چومنا سمجھ آتا ہے, سونگنا سمجھ نہیں آیا. تو میرے کریم الاجپال نے فرمایا میرے صحابہ چومتا اس لیے ہوں کہ ان دونوں سے مجھے پیار ہے, اور سونگتا اس لیے ہوں کہ ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے. اے اے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ میں کریم الاجپال کے ساتھ پیچھے پیچھے آ رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے. میرے کریم الاجپال نے فرمایا کہ چھوٹا بیٹا کدھر ہے, چھوٹا بچہ کدھر ہے, اسے بلایا جائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ امام حسن آئے. میرے کریم الاجپال نے امام حسن کو گود میں بٹھایا, چوما, پیار دیا اور عرض کی ہے پروردگار یہ میرا پتر حسن ہے, یہ میرا پتر حسن ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت فرما. میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت فرما, اور جو اس سے محبت کرتا ہے تو اسے بھی محبوب رکھ. یہ میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ جو امام حسن سے محبت رکھے ہے پروردگار تو بھی اسے اپنا محبوب رکھ. پھر ہم امام حسن کی شان کیوں نہ بیان کریں, ہیں جی؟ پھر ہم امام حسن کو کیوں چھوڑ دیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے, بخاری میں بھی حدیث مبارکہ موجود ہے. مولا علی شیر خدا اس کو روایت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضور سے جتنی امام حسن کی مشابہت تھی اتنی کسی اور کی نہیں تھی. جتنا چہرہ مبارک امام حسن کا حضور سے ملتا تھا اتنا کسی اور کا نہیں ملتا تھا. اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا نا, جب آپ دنیا سے جل پردہ فرما گئے, تو ہمیں حضور کی بڑی یاد آتی تھی, حضور کی یاد بڑی تڑپاتی تھی. جب ہم حضور کی یاد میں تڑپ جاتے ہم امام حسن کے پاس آ جایا کرتے تھے اور عرض کرتے تھے یا سیدی, آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے ہیں, آپ کا چہرہ مبارک حضور سے ملتا ہے, ذرا امامہ پہن کر, جبہ پہن کر ممبر پر تو جلوہ فرما ہو جائے. اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب امام حسن امامہ پہن کر, جبہ پہن کر ممبر پر جلوہ فرما ہوتے, سامنے بظاہر بیٹھے تو امام حسن ہوتے تھے مگر لگتا ایسے تھا جیسے حضور خود جلوہ فرما. آئے ہائے, ان کے واز کا انداز, ان کا چہرہ مبارک ہو بہو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے ملتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے کریم الاجپال نے امام حسن کو اپنی گود میں بٹھایا, ممبر پر بیٹھے ہیں. ذرا توجہ کیجئے گا. دوسری وجہ امام حسن کی شان بیان کرنے کی یہ ہے جو اب میں بیان کرنے لگا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ پیچھے آپ کا عرس گزرا ہے, دوسری وجہ یہ ہے کہ میرے کریم الاجپال ممبر پر جلوہ فرما ہیں. امام حسن کو گود میں بٹھایا اور عوام کو مخاطب کر کے فرمایا لوگو یہ میرا پتر حسن چودھری ہے, یہ سید ہے, یہ سردار ہے. ان قریب جب دو مسلمانوں کے بڑے گروہ آپس میں جنگ ہوگی تو میرا یہ پتر ان میں صلح کرو, میرا یہ حسن پتر ان میں صلح کروائے گا. جب مولا علی اور امیر معاویہ کی جنگ ہوئی تو امام حسن نے شرائط پر صلح کروائی. دوسری وجہ یہ ہے امام حسن کی شان بیان کرنے کی کہ کچھ دن قبل پنڈی کا ایک بدبخت کہ جس نے امام حسن کی شان میں گستاخی کی, جب امام حسن نے امیر معاویہ اور مولا علی کی صلح کروائی تو وہ بدبخت کہتا ہے جی وہ انہوں نے سر جھکا لیا تھا, اور سید وہ نہیں ہوتا جو سر جھکا لے. باقاعدہ اس کی ویڈیو موجود ہے. کہا سید وہ نہیں ہوتا جو سر جھکا لے. میں اب بدبختہ تو امام حسن کو سادات میں سے نکال رہے, اور جسے حضور ممبر پر بیٹھ کر فرمائے حسن میرا پتر سید ہے,
سردار ہے، چودھری ہے، اور تو انہیں سادات سے نکال رہے؟ تیری اوقات کیا ہے؟ جلالی صاحب نے ٹھوک کر فتویٰ دیا، ٹھوک کر. ایسی ان کی زبان کھل گئی ہے، کل جو صحابہ پر بکواس کر رہے تھے آج وہ امام حسن پر بکواس کر رہے، کل وہ کسی اور پر بکواس کریں گے. تو میں آپ سے مخاطب ہوں کہ آپ کو اب جاگنا ہوگا، آپ کو اپنی آنکھیں اب کھولنی ہوں گی، کیونکہ اہل سنت میں سنیت کا لبادہ اوڑھ کر کچھ لوگ رفض پھیلا رہے. بظاہر کہتے ہم سنی ہیں مگر صحابہ پر بھونکتے ہیں، بظاہر کہتے ہم سنی ہیں اہل بیت پر کبھی بکواس کرتے. آپ کو جاگنا ہوگا، اپنی آنکھیں کھولنی ہوں گی، اور خود کو بھی بچانا ہوگا، اپنی اولادوں کو بھی بچانا ہوگا. ان سے جو بھی اہل بیت کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، یا صحابہ کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، یا کسی انبیاء کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، خود بھی اس سے دور ہو جائے، اپنی اولادوں کو بھی اس سے دور کرے. خود بھی بچے، اولادوں کو بھی بچائیں. چونکہ بڑا پرفتن دور ہے، اب یہ سونے کا وقت نہیں ہے، یہ جاگنے کا وقت ہے. اپنے ارد گرد آپ کو دیکھنا ہوگا، میرے سمیت ارد گرد آپ کو دیکھنا ہوگا، اپنی آنکھیں کھولنی ہوں گی، جاگنا ہوگا. میرے امام فاضل بریلوی 104 سال قبر جگا کر چلے گئے لوگوں کو. میرے امام فرما کر چلے گئے ہیں کہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے. سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے. اور سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی. سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یا وہ چور بلا کے ہیں. تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ تیرے عقیدے پہ حملہ کر رہے اور تو سو رہے، تجھے نیند پیاری لگ رہی ہے. اب یہ سونے کا وقت نہیں ہے، اب آنکھیں کھولنے کا وقت ہے. اب یہ آہستہ آہستہ باہر نکل رہے ہیں اور نکلیں گے. کیوں حضور؟ نکلیں گے. اور آپ کو خود بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی اولادوں کو بھی بچانا ہے. بالکل یہ واضح طور پر میں بتا رہا ہوں کہ جو بھی اہل بیت، صحابہ یا کسی انبیاء یا اولیاء کی گستاخی کرتا ہے، خود بھی دور ہو جائیں، اپنی اولادوں کو بھی دور کر لیں. چونکہ ہم سنی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم حنفی ہیں، ہم صحابہ کی بھی شان بیان کرتے ہیں، ہم اہل بیت کی بھی شان بیان کرتے ہیں، ہم انبیاء کی شان بھی بیان کرتے ہیں، ہم اولیاء کی شان بھی بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو اگر کوئی امام حسن کے خلاف زبان درازی کرے تو اس کی اپنی زبان ناپاک ہوگی، امام حسن کی شان کم ہونے والی نہیں ہے. کیوں؟ کہ میرے حسن کو، مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شان اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے. جسے شان فضیلت اللہ اور اس کا رسول دے، کوئی دنیا کا بدبخت اس کی شان کم نہیں کر سکتا. یہ میرے امام حسن ہیں کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان چوسی. اور حضور خود فرماتے ہیں، فرماتے جب میں زبان نکالتا ہوں نا، امام حسن مسکرا پڑتے ہیں. جب بچہ ہوتا ہے نا، جب زبان کی سرخی دیکھتے ہیں تو وہ ہنستے ہیں. تو حضور بار بار زبان نکالتے، امام حسن دیکھ کر ہنستے. کیا محبت تھی، کیا صحبت پائی امام حسن و حسین نے حضور کی. اللہ اکبر کبیرہ. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا گیا. 28 صفر المظفر کو آپ جام شہادت نوش فرما گے. اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اور انہی حسنین کریمین کے بابا جن کا یہ مہینہ ربیع الاول، خیر یہ مہینہ تو نہیں امام میرے کریم لجپال کا، تو سارے مہینے میرے حضور کے ہیں. مہینے کیا سارے سال، سال کیا ساری صدیاں. اگر آسان لفظوں میں کہوں تو سارا جہان ہی حضور کا ہے. کیا ہوں جی؟ مگر یہ ربیع الاول کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں حسنین کریمین کے بابا اس مہینے کی 12 تاریخ کو اس دنیا میں جلوہ فرما ہوئے. رب نے رحمت بنا کر ہماری طرف نازل فرمائے. تو ہمیں ابھی سے تیاری شروع کر دینی چاہیے حضور کی آمد کی. حضور کی آمد کا مہینہ ابھی سے تیاری شروع کر دیں. گھروں کو سجائیں، ہر گھر میں جھنڈا ہونا چاہیے، ہر گھر میں، اور ہر گھر میں میلاد ہونا چاہیے. میلاد یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑا خطیب بلائیں یا نعت خوان بلائیں تب ہی میلاد ہوگا، نہیں. آپ گھر کے افراد بیٹھ کر حضور کی نعت پڑھیں، یہی میلاد ہے. ہر گھر میں میلاد ہونا چاہیے. چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، کچھ لوگ اٹھیں گے جن کے پیٹ میں مروڑ بھی پڑے گا. وہ بیٹھے ہو پریشان تو نہ ہوئے، جن کے پیٹ کچھ مروڑ پڑے گا، جنہیں غریب کا درد بھی محسوس ہوگا. کیوں جی؟ اللہ اکبر. اور مزے کی بات بتاؤں،
جو نبی کا میلاد مناتے ہیں نا وہی غریبوں کا احساس بھی کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے جب سیلاب آیا تھا، سیلاب زدگان کی میں نے اب تک نہیں دیکھی کسی وہابی یا کسی دیوبندی نے امداد کی ہو۔ میں نے جو بھی دیکھا، کوئی دعوت اسلامی والا امداد کر رہا ہے، کوئی طریقے لبیک والا امداد کر رہا ہے، کوئی جلالی صاحب امداد بھیج رہے ہیں، کوئی اجمل رضا قادری صاحب امداد بھیج رہے ہیں، کوئی ثاقب رضا مصطفی صاحب امداد بھیج رہے ہیں۔ کسی وہابی یا دیوبندی کو نہیں دیکھا امداد کر رہا ہو۔ تو پتا چلا غریبوں کا احساس بھی وہی کرتے ہیں جو نبی کا میلاد مناتے ہیں۔ کیوں جی؟ اور مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ بڑی بڑی لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں کا خرچہ ہو جاتا ہے، مگر کسی نے یہ نہیں کہا وہ اتنا خرچہ کرتے ہو کسی غریب کے بچے کی شادی کر دو۔ بڑے بڑے کرکٹ میچ ہوتے ہیں، والی بال میچ ہوتے ہیں، ہاکی میچ ہوتے ہیں، بڑی بڑی اوپننگز ہوتی ہیں، سینما کی اوپننگز ہوتی ہیں، لاکھوں کروڑوں کی آتش بازی ہو جاتی ہے، مگر کسی کی زبان سے یہ نہ سنا میں نے بھائی اتنا خرچہ کرتے ہو غریب کے بچے کی شادی کروا دو۔ مگر میلاد پر ہی کیوں مروڑ پڑتے ہیں پیٹ میں؟ اصل وجہ پتہ ہے کیا؟ یہ وجہ بڑی پرانی ہے، یہ وجہ بڑی پرانی ہے، یہ رواج بڑا پرانا ہے۔ جب میرے کریم الاجبال دنیا میں جلوہ فرما ہوئے تھے نا، جب حضور تشریف لائے تھے دنیا میں، تو سب سے پہلے سر پہ خاک شیطان نے ڈالی تھی۔ یہ رواج تب سے چلتا آ رہا ہے۔ اس وقت شیطان نے سر میں خاک ڈالی تھی، اور آج شیطان کے چیلوں کے پیٹوں میں مروڑ پڑ جاتا ہے، ہیں جی؟ اور پڑے گا، اور جسے پڑتا ہے پڑے، کوئی مرتا ہے مرے، کوئی جلتا ہے جلے، ہم اور جلائیں گے، اور انشاءاللہ حضور کا میلاد گج وج کے منائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ہر گھر میں میلاد ہونا چاہیے، اور ہر سال کی طرح ہم نے بڑا جوش و خروش کے ساتھ حضور کا میلاد منانا انشاءاللہ۔ ذرا محبت کے ساتھ کہہ دیجیے انشاءاللہ، انشاءاللہ ہم میلاد منائیں گے اور گج وج کے منائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کے اہل بیت، اپنے محبوب کے اصحاب اور اپنے محبوب کے اولیاء سے پکی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔